چھت پہ پڑھو، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے جاؤ اور پڑھو. تو لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ہم پر ہمارے رب کا احسان ہے، آسانی. تو پہلے آپ دیکھیں سومے کے بغیر کام نہیں چلتا تھا، اسی لیے جو بہت عبادت گزار لوگ ہوتے تھے یہودیوں یا عیسائیوں میں، تو پھر اپنے کمرہ بنا لیتے تھے عبادت کا، تو پھر وہیں پر رہتے اور عبادت کرتے تھے. اور ہمیں کسی کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم جہاں جو کام کر رہے ہوں وہیں پر ہم اپنی عبادات کی سر انجام دے سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اور میری کچھ خصوصیات ہیں، تو اپنی خصوصیات میں آپ نے ارشاد فرمایا میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی، جہاں چاہے ہم جائیں. صرف پاکی کا ایک ہے کہ اگر جگہ ناپاک ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ ہم جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں. تو یہی یہاں مانا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پر حرام بھی تھا تم یہ بحث کرتے ہو، بحث ہی ختم کرو. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ بحث کرتے رہیں کہ بھئی نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو. اللہ نے کہا جب میری دلیل قرآن کی بھی سن کر وہ جھٹلا دے اور پھر بھی بحث کرے تو بحث میں وقت ضائع نہ کرو، بات ختم کرو کہ بھئی اللہ کی رحمت ہے، ہمیں قبول ہے آپ کو نہیں قبول تو نہ سے. ہمیں اللہ نے دے دی ہے نا رحمت، ہمارے لیے ہے، آپ نہیں مانتے نہ مانے. ٹھیک جی. کیا ہے لوگوں کے اکثر کہتے ہیں عورتوں کے لیے ہے کہ وہ ایک اپنا علیحدہ جگہ رکھیں جہاں پہ عورت نماز پڑھے. ہر جگہ پہ عورت نہیں، چھت پہ بھی نہیں پڑھ سکتی، اوپن ایریا میں نماز نہیں پڑھ سکتی. نہیں جی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، عورت ہر جگہ نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. باقی بے پردگی سے تو ویسے ہی بچنا پڑتا ہے. اگر آپ کا گھر اس قسم کا ہے کہ وہاں جھات پڑتی ہے، آپ کو پورا امکان ہے جھانکا جانے کا، اور یہ بھی پتا ہے کہ ہمسایوں کے لوگ گھر والے جو ہیں وہ کھڑے پر جھانکتے بھی ہیں، تو پھر تو آپ صرف نماز ہی ہر لحاظ سے پردہ کریں گے. اس میں پھر نماز کی خصوصیت نہیں آتی، اس میں پھر آپ ہر کام میں پردہ کریں گے. آپ پھر صحن میں جا کر بیٹھیں گے بھی نہیں، چھت پر جا کر بیٹھیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ امکان نہیں ہے، جیسے آج کل شہروں میں تو آلموسٹ یہ چیز ختم ہو گئی ہے، میں نے تو اتنے سالوں میں نہیں دیکھا کہ کوئی چھت پہ چڑھ کر جھانک رہا ہو، کیونکہ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، کس کے پاس وقت ہے. تو اگر دوپہر میں جیسے فیملیز آ کر بیٹھتی بھی ہیں دھوپ میں تو مائیں اور بچے ہی ہوتے ہیں، مرد حضرات کاموں پر گئے ہوتے ہیں، تو وہ جب شام کو آتے ہیں تو اپنے اپنے کمروں میں سارے ہوتے ہیں. تو لہٰذا عام طور پر ایسا کوئی امکان نہیں ہوتا. اگر ہمسایوں کے گھر سے ہمارے گھر میں جھانکا جا سکتا ہے، ہمارا گھر نیچے ہے یا کھلا ہے جو بھی، اور وہ جھانکتے بھی ہیں، تو پھر صرف نماز کی پابندی نہیں آ جاتی، ہر چیز کی پابندی آ جاتی. پھر تو ہمیں پردے کی خاص احتیاط کرنی ہوگی، بلکہ اس مسئلے کو سالڈ بنیادوں پر حل کرنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی یا اپنی دیوار اونچی کرانا ہوگی، کچھ تو حل کرنا پڑے گا. باقی نماز کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے. ہاں یہ ویسے کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہیں، مگر آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اور گھر کے صحن سے افضل ہے کہ گھر کے کمرے میں پڑھیں، اور گھر کے کمرے سے افضل ہے گھر کی کوٹری میں پڑھیں. کہ یعنی دور سے بلا جواز مسجد میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہر وقت. یعنی خواتین کو دونوں طرف سے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں مسجدوں میں آنے کی اجازت مانگے تو انہیں روکو مت. حکم دیا باقاعدہ کہ اللہ کی بندیاں جب مسجدوں میں آنے کی اجازت طلب کریں تو انہیں روکا مت کرو. اور مسجدوں میں باقاعدہ عورتوں کا حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. تو اصل میں اعتدال رکھا گیا، عورتوں پر آنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن عورتوں کو آنا لازم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں دے دیا کہ نہ تو ہم یہ کریں کہ بھی گھر میں کوئی بیمار ہے تو بیمار رہے، میں تو نماز پڑھنے جا رہی ہوں، گھر کا کام پڑا ہے تو پڑھا رہے، میں کیا کروں، میں تو نماز پڑھنے جا رہی ہوں. تمہارے بچے ہیں میاں کو کہیں تم جانو تمہارا کام جانے، میں بچوں کی خاطر نماز با جماعت قضا نہیں کر سکتی. تو یہ نہیں ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں، آپ کو پتا ہے مسجد میں ڈسٹرب کریں گے، یا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا کوئی بھی ایسی ذمہ داری ہے، تو پھر ہم گھر پر ہی نماز پڑھیں، یہ اولا ہے. اور اگر ہم بغیر کسی دقت کے، کسی پریشانی کے، کسی فساد کے، یعنی نہ گھر میں فساد ہے نہ باہر ہمیں کوئی فساد ہے، اور ہم مسجد میں جا سکتے ہیں تو پھر مسجد میں جا کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. عام نماز جمعے کے لیے تو پھر جمعے کے لیے تو آپ سے وسلم نے تاکید کی ہے نا، میں عام نماز کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک. تو بہتر ہے کہ ہم عام نماز، کیونکہ ہماری ذمہ داریاں چلتی رہتی ہیں. ایک بچہ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے ایک بچہ اور آ جاتا ہے، وہ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو ایک بچہ اور آ جاتا ہے، سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں ساس سسر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں. اب اگر میاں کو ہم اس کے ماں باپ سے بے فکری نہیں دیں گے تو کام پر کیسے جائیں گے؟ ہم نے ان کی دیکھ ریکھ کرنی ہوتی ہے. پھر اور اس طرح کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب دیکھیں جیسے فرض کریں کہ آپ فجر پڑھ لیتے ہیں مسجد میں، کوشش کر کے خواتین ظہر نہیں پڑھ سکتی نا، بچوں نے اسکول سے آنا ہوتا ہے، چلیں ظہر اب گھر میں پڑھ لی. اب عصر کے وقت کیا ہوتا ہے، اکثر قاریہ حضرات خواتین نہیں آنا ہوتا،
یا بچوں کی ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کا رات کا کھانے کا وقت ہوتا ہے، میاں نے بھی آنا ہوتا ہے، سب نے آنا ہوتا ہے، اور عشاء سلانے کا وقت ہوتا ہے کیونکہ بچوں نے صبح اسکول کے لیے پھر اٹھنا ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کے لیے نماز باجماعت میں جانا مشکل ہے۔ تو اگر اس کی بہت زیادہ جو فضیلت ہے وہ بار بار ہمیں بتائی جاتی تو پھر گھروں پہ رہنا کتنا مشکل ہوتا نا۔ اسی لیے عورتوں کو یہ بتایا گیا کہ تم گھر پر رہ کر پڑھو گی تمہارے لیے اجر زیادہ ہے، کہ یعنی عورت نے قربانی دی نا، عورتوں کی وجہ سے مرد حضرات کما سکتے ہیں، عورتوں کی وجہ سے مرد حضرات جابز کر سکتے ہیں، عورتوں کی وجہ سے مرد حضرات مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں، دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو۔ اگر عورت یہی کہہ دے کہ میں تیرا بچہ نہیں سنبھالتی تو کیا کرے گا مرد؟ گھر میں بیٹھے گا نا۔ اگر عورت یہ کہ میں تمہارے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتی تو مرد کیا کرے گا؟ گھر میں بیٹھے گا۔ تو دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے، کوئی جج صاحب ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی انجینئر صاحب ہے، کوئی عالم صاحب ہے۔ امام کعبہ بھی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے محتاج ہے، ان کی بیویاں ان کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں تو وہ آپ کے سب کچھ کرتی ہے نا، ورنہ بیٹھے رہے گھروں کے اندر بچوں کو گود میں لے کر یا ماں باپ کو سنبھال کر۔ تو اس وجہ سے عورت کو بطور استحسان یہ بات فرما دی گئی، پریویلیج دے دیا گیا کہ تم گھر میں رہ کر جو نماز پڑھو گی تمہارا اس کا اجر مسجد میں پڑھی گئی نماز سے بھی زیادہ ہے تمہارے لیے، کیونکہ عورت قربانی دیتی ہے نا، قربانی دیتی ہے اپنے اس حق کی کہ اس کا بھی حق ہے وہ جائے مسجد میں نماز پڑھے، یہ حق ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے روکو مت، تو یہ حق ہے، حق سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس حق کو اپنی خوشی سے قربان کر دیتے ہیں ہم کہ کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں عید کی نماز ہی لے لیں، کتنی اہم نماز ہے، لیکن اگر ہم جا سکتے ہیں یا میاں جا سکتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ چلے جائیں۔ تو یہ بہت بڑی قربانی ہے اگر سوچیں تو، اگر نماز کی اہمیت ہی نظروں میں وہ تو خیر بدقسمتی ہے، لیکن جس کی نظروں میں اہمیت ہے اس کو بہت رنج پہنچتا ہے، بہت رنج پہنچتا ہے۔ جیسے جب میرے سسر ابا حیات تھے تو میں نماز عید کے لیے نہیں جا پاتی تھی، کئی سال نہیں گئی، تو میں اپنے میاں کو بھیجتی تھی اور مجھے اس بات کا رنج رہتا تھا۔ تو دیکھیں یہ پھر اللہ نے ہمارے لیے صدقات رکھے ہیں، ہمارے لیے پریویلیج رکھے ہیں کہ عورت نہیں جا پاتی اور اپنے گھر کے مردوں کو اپنی قربانی کے ذریعے مواقع دیتی ہے، تو اس کو یہ اجر دیا گیا کہ اس کی گھر میں پڑھی گئی نماز اس کی مسجد میں پڑھی گئی نماز سے زیادہ ثواب اور زیادہ اجر کا باعث سے زیادہ افضل۔ لیکن اگر اس کو کوئی دقت نہیں ہے اور وہ مسجد جا سکتی ہے، جیسے ساسیں بہویں آ گئی ہیں وہ گھر سنبھال رہی ہیں تو ساس فارغ ہے تو وہ جا سکتی ہیں تو ضرور سے، ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ ایک کمرہ مخصوص کرنا یہ بیکار کی بات ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں خواتین گھر میں ہو تو سکون سے جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ایک سائڈ پر ہو کر وہاں پڑھے، جہاں بہت گزر ہو، جیسے دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی ہے 3-4 بہویں رہتی ہیں، اب جو بالکل ہی راستہ ہے لاؤنج ہے تو وہیں پر نماز پڑھنے نہ کھڑے ہو جائے، بہتر ہے کہ آپ جا کر کمرے میں کسی میں بھی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی احتیاط ہے، وہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ نہیں بیکار بات ہے، گھٹن ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی جھانک نہیں نہ پڑتی، کوئی آپ کو جھانکتا نہیں، آپ چھت پر نماز پڑھیں۔ جیسے آپ نے یہ بات کی، ایک میری بہن یعنی ہمسائی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سردیوں میں بیمار رہتی ہیں وہ بہت، تو کہنے کہ سردیوں میں دھوپ پہ بیٹھ جاتی ہوں تو میں دوپہر کی نماز اوپر پڑھ لیتی ہوں، تو مجھے بتایا گیا کہ نماز نہیں ہوتی۔ بیکار بات ہے، بیکار ترین بات ہے، کوئی اس بات کی اصلیت نہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور خالی دیے ہوتے تھے اور دیوں کا تیل بھی بہت مہنگا تھا، بوقت ضرورت ہی دیے جلائے جاتے تھے، جیسے آج الیکٹریسٹی ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اس دور میں تیل بھی ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو لوگ پھر فجر اور عشاء کی نمازیں خواتین کہاں پڑھتی تھی؟ گھروں کے صحنوں میں، کیونکہ اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہات میں سے ہے کہ نا پسندیدہ بات ہے، مجبوراً اندھیرا ہے، جیسے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اب لائٹ چلی گئی تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں، اب مکمل کر لو پھر بعد میں باہر آ جاؤ، لیکن ٹوٹل اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیکار کی باتیں، ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں، کس سے کہانیاں۔ اور ویسے بھی جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا پورا سطر کور کرتے ہیں، اوپر آپ بڑی چادر لیں گے یا آپ جو ہے بڑا اپنا عبایا پہنیں گے۔ مجھے تو نماز میں بھی عبایا پہننا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھا کور کرتا ہے نا۔ چادر آپ لیتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اٹھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، پیروں کے نیچے آ جاتی ہے، تو عبایا مجھے بیسٹ لگتا ہے۔
کیونکہ آپ نے ہاتھ پورے جہاں آپ کا ہاتھ ہے وہاں تک آپ نے کلائی کور کرنی ہے, ٹخنے کور کرنے ہیں, اور یعنی جسم کی بھی آپ کو اٹھتے بیٹھتے جو ہے حیت کی فیل ہونی چاہیے, اصولی بات ہے. شلوار قمیض میں تو فیل ہوتی ہے, بعض اوقات بلکہ قمیضیں اٹک جائیں تو اوپر رہ جاتی ہیں, اس طرح کے مسائل آتے ہیں نا. تو ان سب کا حل یہ ہوتا ہے کہ بڑی چادر لی جائے یا پھر عبایا پہنا جائے. تو اگر آپ نے اپنا جسم سطر کے مطابق کور کر رکھا ہے, تو یہ فیشن ہے نا آج کل کے, وہ جی ٹائٹ پہنی ہوئی ہے, ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں تو نماز پڑھ لی, اور شارٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو بھی نماز اسی کے ساتھ پڑھ لی, شفون کا نیٹ کا دوپٹہ لیا ہوا ہے وہی لپیٹ کر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. تو وہ تو سطر کور ہی نہیں نہ ہوتا, وہ تو سخت ناپسندیدہ ہے, اور ایسی نماز ہوتی بھی نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے, اس کی نمازیں قضا ہوتی ہیں. صحابہ نے کہا جی کہ ایسے ممکن ہے؟ آپ نے کہا اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا, اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا, اس کا رکوع صحیح نہیں ہوتا. تو عورتوں کے حوالے سے پھر سطر کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو سطر کور کرنا نماز کے لیے ضروری ہے. ویسے تو ہر وقت ہی سطر کور کرنا ہے, لیکن گھر میں جیسے ہم نارمل شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, بازو پورے ہیں مگر تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے نا کلائی سے, یہ 1-2 انچ جیسے میری کلائی نظر آ رہی ہے, اسی طرح دوپٹہ ہم سر پہ لے لیتے ہیں, کافی ہے. لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سوائے ہمارے چہرے اتنے ہاتھوں اور ٹخنے سے نیچے پیروں کے کچھ دکھائی نہیں دینا چاہیے. تو پھر ہمیں اس حساب سے اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. تو جب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یا تو بڑا جلباب لیں یا پھر عبایا پہنیں. تو جب اس حساب سے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے تو پھر کون دیکھے گا اور کیا دکھائی دے گا, ہے نا. تو لہٰذا یہ جو ہے نا بالکل بیکار کی بات ہے. مرد ہو یا عورت, نماز کے احکامات ایک ہی, اور آسمان کے نیچے نماز سب کی ہو جاتی ہے. یہ نہیں اب اس کا مطلب کہ آپ سڑک پر نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں, ویسے بوقت ضرورت پڑی بھی جا سکتی ہے بالکل. اور آپ وہیں پر ہیں, نماز آپ کا وقت ہے, آپ کو پتہ نکل جائے گی تو بالکل پڑھیں, کیوں نہ پڑھیں. آپ سفر میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو روڈ سائڈ پہ روک کر آپ گاڑی کی آڑ میں نماز پڑھ لیں. اب اگر کوئی گاڑی کی آڑ میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو یہ پھر اس کے دین ایمان کا حال ہے نا. بالکل آپ فیس ویل کے اندر ہی نماز پڑھیں, ویل کے اندر پڑھیں. اگر آپ نے یعنی ویل فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو ویل کے اندر ہی نماز پڑھیں, اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ ویل کرتے ہی نہیں ہیں تو اللہ آپ کو اس کی توفیق دے, لیکن نماز ہو جائے گی, نماز کا کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے نماز کے ساتھ جو غیر ضروری باتیں کر دی نا, اس کی وجہ سے نماز بہت کم ہو گئی ہے, لوگوں مشکل کر دی. کچھ عرصہ پہلے میں کہیں جانے کا اتفاق ہوا, لاہور میں ذرا دور, تو ایک بچہ مطلب ایک نوجوان بائک اپنی سائڈ پہ لگا کر فٹ پاتھ پر نماز پڑھ رہا تھا. ایسے ماشاءاللہ مجھے اتنا اچھا لگا. تو اس پر وہی کہ وہ ڈرائیور صاحب جو تھے ہمارے, وہ کہنے لگے کہ جان نماز تو بغیر ہی پڑھ گا. میں کہ پڑھ داتے پہ ہے تو میں کہ گڈی چ کے کدی نہیں پڑھی اللہ دے بندے. یعنی بات کیا ہے, ہمیں اعتراض کرنے آتے ہیں. بھئی بات یہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور کیا زمین پر نماز نہیں ہوتی؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز پر نماز پڑھتے تھے؟ جائے نماز تھی آپ کی؟ نہیں. لہٰذا ناصر الدین البانی تو کہتے ہیں جائے نماز بدعت ہے. ان کی رائے ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بدعت ہے, میں نے کہا ناصر الدین البانی کہتے ہیں, ان کی ذاتی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو یہ بھی بدعت ہے. توجہ بڑھتی ہے. اصل میں وہ بات اسی بات پہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ اس میں لکھا کہ میرے نزدیک تو یہ بھی بدعت ہے. کیونکہ 2-3 چیزیں ہوگی نا, ایک تو جائے نمازیں خوبصورت ڈیزائن دار ہو گئی, دوسرا اتنی کمفرٹیبل ہو گئی, 3-3 4 لیئرز لگی ہوئی کہ وہ نا نماز کا لطف ہی ختم ہو گیا سافٹنس کی وجہ سے. صحیح بات ہے. تو ان ساری چیزوں سے کے اوپر تبصرہ انہوں نے کیا نا, نماز کے سوال ان سے کیا گیا تھا کہ نماز میں ہم کس طرح خشوع و خضوع پیدا کریں. تو اس پہ انہوں نے پورا ایک آرٹیکل لکھ دیا جو بڑا خوبصورت ہے, تو لہٰذا بڑا مقبول ہوا, بڑی دفعہ چھپا. تو اس کا ایک جملہ انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے یہی کہ بھئی اتنی سافٹ ہیں, اتنی خوبصورت ہے, عمدہ ہیں. تو اس پر انہوں نے لکھا کہ میں تو کہتا ہوں کہ جائے نماز بھی بدعت ہے. یعنی انہوں نے ناراضگی کے اظہار کے لیے یہ بات کہی. اس سے کوئی مسئلہ نہیں نکال دینا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ نماز ہر وقت ہر جگہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور عورت بھی اگر راستے میں ہے اور نماز قضا ہو جانے کا کبھی اندیشہ ہے تو وہیں پر نماز پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. وہی بات ہے, آپ پارک میں گئے ہیں سیر کرنے کے لیے, اور اب آپ کیا کہیں گے کہ اچھا وہ نہیں, میں تو عصر پڑھ کے جاؤں گی, تو پھر عصر کے بعد تو مغرب ہو جانی ہے نا. تو پھر گھر والے کہیں گے کہ یہ نیا تماشا اس کی دینداری کا, کہیں جاؤ تو جانے اس کی نمازیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو وہاں جا کے پڑھ لے, وہاں کیا پابندی ہے.
بلکہ ضرور پڑھیں. جو ہے نا مالک بن دینار، وہ جہاں کہیں جاتے تو نماز ضرور پڑھتے، یہ نفل دن کے، ظاہر ہر وقت فرض کا وقت تو نہیں نا ہوتا تھا، تو کہیں بھی جاتے تو ان کا معمول تھا کہ ایٹ لیسٹ 2 رکعت نفل ضرور پڑھتے تھے. تو ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ نماز وہاں ضرور پڑھتے ہو. کہنے لگے ہاں، جگہ جو ہے نا وہ گواہی دے گی کہ یہ بندہ مجھ پر شرک کرتا تھا یا مجھ پر عبادت کرتا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جگہ میرے بارے میں گواہی دیں کہ میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا کرتا تھا. تو بات تو سوچ کی ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا رب بڑی وسعت اور رحمت والا ہے، ان سے کہہ دے. تو اللہ نے ہمیں وسعت اور رحمت عطا کی، یہ سب چیزیں ہم پر حلال کر دی. تمہارا جو دل چاہتا ہے سوچتے پھرو، وی ڈونٹ کیئر. تو اس سے ایک اہم بات کیا سامنے آئی؟ ڈائریکٹ بات تو آ گئی نا حلال و حرام، لیکن ڈائریکٹ کی بات سامنے آئی کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں بنی ہوئی ہیں، یہی موت کی رسومات، اور ہم اب دلیل سے جانتے ہیں کہ ان رسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو لوگ چاہے جتنی بھی باتیں کریں کہ وہاں بھی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حیض میں قرآن پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. میکسیمم بات یہی ہے جو علماء بطور احتیاط کہتے ہیں کہ آپ پاک کپڑے سے صفا الٹ لیں، یعنی ہاتھوں پہ گلوز چڑھا لیں میکسیمم. اس سے آگے کی کوئی بات نہیں. پڑھنے پر تو اختلاف ہے ہی نہیں، صرف بحث اس بات کی ہے کہ آیا بیئر ہینڈڈ قرآن پکڑا جا سکتا ہے حالت حیض میں یا نہیں پکڑا جا سکتا. تو آپ کو چونکہ دلیل کے ساتھ پتا ہے تو لوگ جتنی بھی باتیں کریں، جیسے عربوں کے بارے میں عمومی تصور لوگوں میں ہے یہ گستاخ ہے، نہ قرآن کا احترام کرتے ہیں اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں. اللہ کے بندے یہ نہیں جانتے کہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے تھے. باتیں تو ہم نے بنائی ہیں. تو لہٰذا آپ شرح صدر کے ساتھ قرآن پڑھیں. بے شک گلوز پہنے، اگر آپ کا دل چاہتے ہیں ضرور پہنے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھیں، بالکل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کی باتوں پر مت جائیں. لوگوں کا کیا ہے، انہیں تو زبانیں اس سے ملی ہیں باتیں کریں. خود آپ اپنا کام پورا کریں. اسی طرح آپ جب عبایا پہنتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، سمجھ آنے کے بعد ہی کرتے ہیں. بچپن سے تو بہت کم خوش نصیب ہے جنہوں نے کیا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت تو کوئی 35 سال کا، کوئی 40 سال کا، ذرا موٹے ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت، تو اس وقت باتیں سننی پڑتی ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. جیسے ایک میری جو دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں نے عبایا پہنا تو مجھے کہنے لگے میرے ایک عزیز کہ اب جب تم اتنی موٹی ہو گئی ہو اور کوئی تمہیں دیکھتا بھی نہیں تو اب تمہیں یاد آیا. ہاں، جب لوگ عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں تو بہانے سے عبایا پہن لیتی، یعنی انہوں نے یہ تانا دیا. ایک خاتون مجھے کہنے لگے کہ جب ہم نے تمہیں اچھی طرح دیکھ لیا تو اب تمہیں عبایا پہننے یاد آیا. یعنی یہ اس طرح کی ٹونٹ کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا نا کہ پردہ کرنا ہے. اب جس وقت یہ حکم ہمیں سمجھ آیا اور ہمارے سامنے آیا اسی وقت اس کے اوپر عمل کریں. رہ گئی لوگوں کی باتیں تو وہ کرنے، لوگوں کا کیا ہے، وہ تو باتیں کرتے ہی ہیں. موت سے پہلے جب بھی ہدایت مل گئی بہرحال الحمدللہ بہتر. ٹھیک ہے. ولا نہیں یردو، پھیرا جاتا، یہ کے اوپر پیش ہے. تو کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کیا؟ ماضی کے مضارع ہے، واحد ہے، غائب ہے، مذکر ہے. اور یہ کے اوپر جب پیش آ گیا تو پھر یہ کیا ہے؟ پیسو وائس. وہ پھیرا جاتا ہے. یردو کا مطلب ہے وہ پھیرا جاتا ہے، وہ پھیرتا ہے نہیں. اور لا یردو، وہ نہیں پھیرا جاتا. باسو، اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرموں کی قوم سے. عن حرف ہے، القومی اسم ہے اور المجرمین بھی اسم ہے. القوم واحد ہے، المجرمین جمع ہے. اور عن نے قوم اور مجرمین دونوں کو زیر دے دی. مجرمین کی اصل شکل کیا تھی؟ شاباش، مجرمونا. تو مجرمونا کو زیر ملی تو مجرمینا ہو گیا. جیسے مسلمونا مسلمینا، مؤمنونا مؤمنینا. تو یہ زیر والی شکل ہے، جر والی شکل ہے. عن القوم المجرمینا، تو ان کیا ہے؟ حرف جر. القومی اور المجرمینا اس میں مجرور. اور عن القوم المجرمین مرکب جاری. معرفہ تو ہے وہ، آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن اس وقت ہم جر کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے. ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین، اور اس کا عذاب مجرموں کی قوم سے پھیرا نہیں جا سکتا. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو مجرموں سے پھیرا نہیں جا سکتا. دو معنی ہیں. ایک کہ جب یہود پر بطور عذاب یہ چیزیں مسلط کی گئی، یہ پابندیاں لگائی گئیں تو ان کو اس کو فالو کرنا ہی پڑا. دوسرا کہ
یہ اللہ کے دین کے ساتھ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ چیزیں فی نفس ہی حرام نہیں تھی، ہم پر حرام کر دی گئی ہمارے گناہوں کے باعث، مگر بجائے کہ یہ سبق سیکھیں انہوں نے ان حرمتوں کو بھی آپ کے خلاف محاذ بنا لیا. کہ دیکھیں اللہ نے جو سزا دی اس سزا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رد کرنے کا ذریعہ بنا لیا. اس سے زیادہ دیدہ دلیری کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ غلط کار نہیں ہوتے، مجرم ہوتے. غلطی تو وہ ہے جو نادانستگی میں ہو جاتی ہے نا، جیسے کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر کر ٹوٹ گئی، یہ غلطی ہے. لیکن سوچ سمجھ کر کسی کا نقصان کرنا جرم ہے، غلطی نہیں. تو پہلے شاید جنہوں نے جو کچھ کیا وہ غلطی ہوئی ہو، جس کے اصرار کی وجہ سے ان پر سزا مسلط ہوئی ہو، لیکن اس سزا کو بھی یہ اللہ کے دین کے انکار کے لیے ٹول بنا کر استعمال کر رہے ہیں، ہتھیار بنا رہے ہیں اس کے خلاف. تو یہ کیا ہے؟ کولڈ بلڈڈ پلان. ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و فکر کر کے انہوں نے یہ بہانے تراشے ہوئے تھے نا. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ پھر مجرم ہے، یہ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں میرے دین کے خلاف، تو ان سے سزا رکے گی نہیں، عذاب آئے گا اور عذاب ان سے رکے گا نہیں. سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے الذین وہ لوگ جو اشرکو جنہوں نے شرک کیا. ہادو کی طرح دیکھیں یہ بھی اشرکو اسم نہیں ہے، فعل ہے. واو الف آخر میں ہے نا، یہ علامت ہے ماضی جمع مذکر غائب کی. شاباش. اشرکو جنہوں نے شرک کیا، الذین اشرکو، الذین کی وجہ سے یہ اسم کے معنی دیتا ہے. تو ہم لکھ سکتے ہیں یہ کہ مشرک کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہم محاورے میں کر لیتے. لفظی ترجمہ ہے ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یا جنہوں نے شرک کیا، اور محاورے میں ہم لکھ سکتے ہیں مشرک لوگ ان قریب کہیں گے. لو اگر شاء چاہتا، شاء ماضی ہے، وہ چاہتا ماضی کا واحد مذکر غائب پہلا صیغہ. اللہ اللہ، شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، مانا اشرکنا ہم شرک کرتے، یہ بھی ماضی ہے. کیا ہے یہ؟ ماضی جمع متکلم. ولا نہ آباؤنا ہمارے باپ دادا ایسا کرتے. نہ ضمیر ہے، آباؤ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے صیغہ ہے، اسم ہے. آباؤنا ہمارے باپ دادا، ولا نہ حرمنا ہم حرام کرتے، یہ بھی آپ کو پتا ہے حرمنا ماضی ہے جمع متکلم. من شیئن کوئی چیز، من نے شیئن کو زیر دے دی. من حرف جر ہے، شیئن اس میں مجرور، اور من شیئن مرکب جاری. ان قریب وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، نہ ہی ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہراتے. یعنی تقدیر کا رونا جو ہم بھی کرتے ہیں، جب اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا. اللہ نے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو معاذ اللہ اس میں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ گویا ہمارے بچے اگر نافرمان ہے، بے نمازی ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے. یہی مفہوم نکلتا ہے نا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اختیار کے معاملات ہیں. اللہ نے تقدیر صرف چند معاملوں میں ہم پر متعین کی ہے ہمارے لیے. موت کا وقت، پیدائش کا وقت، زندگی کتنی ہے، رزق کی مقدار کتنی ہے، کتنی مصیبتیں آنی ہیں، کتنی آسانیاں ملنی ہیں. باقی ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی اور اختیار سے کرتے ہیں. نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہماری مرضی ہے، پردہ کریں نہ کریں ہماری مرضی ہے، حلال کھائیں حرام کھائیں ہماری مرضی. تو یہاں بھی معاملہ یہی ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مشرک ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی یہ تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہیں، اور ایسا ہی ہونا تھا. تو یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، اسلام اس فلسفی کو نہیں مانتا. اللہ رب کریم نے اختیار دیا اور اسی اختیار کے تحت ہم اپنے سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. اسی لیے ہم سے ہمارے اعمال کا حساب بھی ہوگا. کذالک اسی طرح کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. اسی طرح کی باتیں کر کے ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا.
دین کو، یعنی اپنے انبیاء کو جھٹلانے کے لیے اسی طرح کی باتیں کی کہ اللہ کی مشیت یہی ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے. اگر اللہ چاہتا، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں لو حرم میں بیٹھ کر کوئی کیسے غلط کام کر سکتا ہے، جو جہاں چاہے بیٹھا ہو غلط کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اختیار دے دیا گیا ہے اپنی مرضی سے، چاہے غلط کرے چاہے صحیح کرے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم کعبہ کے متولی ہو کر غلط کار کیسے ہو سکتے، ہم بالکل صحیح ہیں. اور رہ گیا یہ کہ ہم نے کچھ حرام یا حلال ٹھہرائے، یا بقول اس کے ہم نے اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو شریک کر رکھا ہے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے چاہا تو ہم نے ایسا کیا، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے کے سارے، دین کو جھٹلانے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں. ان کو بخوبی پتا ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو سب معاملے اختیار کی، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو، انہوں نے چکھ لیا. ذق چکھنے کو کہتے ہیں، اسی سے ذاقو، ذائقہ کا لفظ آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں. ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے. انہوں نے چکھا بأسنا، ہمارا عذاب. انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. بأسنا کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ اچھا، کون سا؟ کیسے؟ باس عذاب ہے، باس عذاب کو کہتے ہیں. تو باس فعل کیسے ہے؟ اسم. اسی لیے یہ ماضی نہیں ہے. نہ تو ضمیر ہے نا، وہ ماضی اسم کے ساتھ بھی آتی ہے، فعل کے ساتھ بھی آتی ہے. تو یہاں یہ فعل کے ساتھ نہیں آئی، اسم کے ساتھ آئی. کوئی نشانی نہیں ہے اس میں، اسم کی کوئی نشانی نہیں، لیکن یہ اسم ہے کیونکہ یہ ہے ہی اسم. ٹھیک ہے، بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ رول سے ہٹ کر ہوتی ہیں، جیسے انگلش میں بھی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اصول سے ہٹ کر ہوتی ہیں، مگر چونکہ وہ بطور اسم یا فعل استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو ہم ویسے استعمال کرتے ہیں جیسے اہل زبان کرتے ہیں. تو باس جو ہے اصل میں عام طور پر عربی کے جو سنگولر نیمز ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے، ان میں ورائٹی بہت زیادہ ہے. آپ کو جو علامات وغیرہ ملتی ہیں نا جو میں نے بتائی بھی ہیں، آپ دیکھیں وہ جمع کے بارے میں ہے، زیادہ تر مؤنث کے بارے میں ہے. عام جو نام ہے جو مذکر ہیں، واحد ہیں، اکثر اوقات ان کا کوئی مخصوص پیمانہ نہیں، ان کے اوزان ہیں مگر اوزان بذات خود بہت زیادہ ہے، تو پھر لوگ یاد نہیں کر پاتے. تو اوزان یاد کرنے سے زیادہ آسان اسم یاد کرنا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ جیسے انگلش کی وہ کرتی ہیں فارم آف ورب، تو جو فرسٹ فارم ہے اس کا کوئی سیٹ رول تو نہیں ہے، وہ کچھ بھی لفظ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اصول بنتا ہے کہ سیکنڈ فارم ایسی ہوگی، تھرڈ فارم ایسی ہوگی. اسی طرح یہ فرسٹ فارم ہے اسم، تو فرسٹ فارم میں کوئی رول نہیں بن سکتا. ہاں فرسٹ فارم سے سیکنڈ تھرڈ فارم، یعنی کہ جیسے اس کی جمع بنے گا تو ورب ہے نا، یہ اسم ہے تو جمع بنے گی کس طرح وغیرہ، وہ پھر رولز کے تحت ہوگی. تو فرسٹ میں تو ووکیبلری ہے، جیسے آپ انگلش کی ووکیبلری یاد کرتے ہیں تو یہ ووکیبلری ہے جتنی یاد کریں. تو باس جو ہے اس میں جھٹکا آتا ہے، بے کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جزم، تو یہاں جھٹکا آتا ہے باس. تو باس عذاب کو کہتے ہیں، اور نہ ضمیر ہے، باسنا ہمارا عذاب. حتی ذاقوا باسنا، یہ نہیں مانیں گے، جھٹلاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھ لیں گے. یعنی جب عذاب آن پڑے گا اس وقت اقرار کریں گے، تو اس وقت کے اقرار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کل کہہ دیجئے حل کیا عندکم، تمہارے پاس من علم، کوئی علم ہے. کل کیا ہے؟ امر کا صیغہ، کہہ دو. حل کیا سوالیہ ہے، حرف استفہام. عندکم تمہارے پاس، عندہ حرف اور کم ضمیر ہے، مرکب ہے. یہ من علم، من اسم حرف ہے اور علم اسم ہے، تو من نے علم کو علم کر دیا، جر دے دی. من حرف جر ہے اور علم اسم مجرور، من علم مرکب جاری. فا تو تخرجو، تخرجو نکالو، یہ جی وہ ہے امر. ٹھیک ہے، مضارع سے امر بنتا ہے نا، یہاں پر یہ امر ہے. ہو اس کو، اگر یہ مضارع ہوتا خالی تو یہ ہوتا تخرجونا، تم نکالتے ہو، تخرجونا ہوتا ہے نا.
اب نون گر گیا، کیوں گرا؟ کیونکہ اسے مضارع بنانا تھا، امر بنانا تھا مضارع سے، تو تخرجو ہو گیا اور ساتھ یہ ضمیر لگ گئی ہوگی اور فا خلف ہے، فا تو تخرجوہ تم نکالو اس کو، لنا ہمارے لیے، تو پس تم اسے ہمارے سامنے نکال کر لے آؤ۔ ان سے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم موجود ہے؟ اگر ہے تو نکال کر لے آؤ، یعنی اس بات کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں کوئی پرانی کتاب موجود ہے، کوئی وحی کا علم موجود ہے تو لے آؤ۔ ان نہیں تتبعون تم پیروی کرتے، دیکھیں یہ ایک تے تو حصہ ہے نا حرف، اس حرف کا تے بے عین، اور پہلا تے جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے، تو جیسے یہ تتبعون ہے ویسے ہی تخرجون ہوتا نا، نون اس وقت گرتا ہے جب ہم نے اسے امر بنانا ہوتا۔ تتبعون تم پیروی کرتے ہو، الا مگر ظن گمانوں کی، مگر تم تو صرف اپنے گمانوں کی پیروی کرتے، یعنی جو تمہارا دل پسند کرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے۔ وَإِن نہیں ہم تم ہو الا مگر تخرصون قیاس آرائیاں کرتے، خیر سواد، تم تو محض قیاس آرائیاں کرتے ہو، اندازے لگاتے ہو، اٹکل پچو سے کام لیتے، تک بندیاں کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم ویسے ہی اندازے لگاتے رہتے ہو اور جو بات دل کو اچھی لگتی ہے وہ قبول کر لیتے ہو۔ کوئی کہہ دیجئے فللہ اللہ کے لیے ہے الحجت حجت البالغۃ انتہا کو پہنچی ہوئی، کل فللہ الحجت البالغۃ، آپ کہہ دیجئے انتہائی دلیل اللہ کے پاس، کمال کی دلیل اللہ کے پاس ہے۔ بالغ کیا ہوتا ہے؟ انتہا کو پہنچا ہوا، تو بالغہ مؤنث ہے اس کا، بالغ کا، بالغہ تو کیا ہوا؟ جو چیز اپنے کمال کو پہنچ چکی ہو، اپنی پوری میچورٹی کو پہنچ چکی ہو۔ حجت البالغہ وہ دلیل جو پوری طرح میچور ہو، پوری اثر انداز ہوتی ہے، تو ایسی دلیل پھر اللہ کے پاس جو اللہ نے وحی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ فَلَوْ پھر اگر شاء وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ ہدایت دیتا تم لوگوں کو اجمعین سب کے سب کو، یعنی یہ پھر وہی اسی بات کا جواب آ گیا جو انہوں نے کہی نا کہ اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو ہم نہ شرک کرتے نہ حرام و حلال میں تبدیلیاں کرتے۔ اللہ نے کہا میں اگر چاہتا تو ساروں کو فرشتوں کی طرح ہدایت والا بناتا، لیکن میں نے تم لوگوں کو اختیار دے کر آزمایا، اور اسی کے بنا پر حساب صرف انسانوں کا اور جنوں کا ہی ہونا ہے، کیونکہ اختیار یہ دو ہی مخلوقیں دی گئی، باقی سب مخلوقات شعور تو دیے گئے، اختیار نہیں دیے گئے، تو لہٰذا تمہارے بارے میں اصول ہی مختلف ہے۔ کل کہہ دو ہلمو حاضر کرو، لے آؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین ان لوگوں کو جو یشہدون گواہی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں شہداء اسم ہے، کم ضمیر ہے، اور یشہدون کسی سے فعل ہے، مضارع جمع مذکر غائب، انا کہ اللہ حرما حرام کیا، حرما اس نے حرام کیا، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ماضی مذکر واحد غائب، حاضہ اس کو آپ کہیے اگر تمہارے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جو یہ گواہی دے دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے تو ان کو لے آؤ۔ حلال و حرام کی بحث میں جس حلال و حرام کو تم بحث میں لائے ہوئے ہو ان کی حرمت کا کوئی گواہ موجود ہے؟ کوئی بندہ موجود ہے یہ گواہی دے؟ اب کیسے گواہی دے گا؟ کتاب کے عالم علماء وہ گواہی دے سکتے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہیں ہاں کتاب کے ذریعے یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں علماء میں جو پیسے کی خاطر جھوٹی گواہی دے، کہ نہیں ہو سکتے ہیں نا؟ تو اللہ نے فرمایا فَإِن پھر اگر شاہدو وہ گواہی دے دے، ماضی ہے مذکر ہے غائب ہے جمع ہے، شہیدو وہ گواہی دے دے، فلا تو نہ تشہد تو گواہی دینا۔ اب آپ دیکھیے یہ لا تشہد نہیں کا صیغہ بنا نا، امر اور نہیں، تو یہ مضارع تھا تشہدو، وہاں سے تشہد کر دی، معہم ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ گواہی دے دے، علماء بنی اسرائیل جھوٹی گواہی دے دے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیے گا۔ تو ہمیں کیا بتایا گیا؟ اگر کوئی شخص حلال و حرام میں بحث کرے تو اسے کہیں کہ اپنے عالموں سے دلیل لاؤ، اگر کوئی عالم دلیل بھی دے دے
اور آپ کو حق الیقین کے ساتھ اس کے خلاف صحیح قرآنی دلیل موجود ہو کہ یہ عالم غلط کہہ رہا ہے، جھوٹی بات بتا رہے ہیں، جیسے عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کے جائز ہونے کے کتنے دلائل لاتے ہیں نا عالم جھوٹے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بالمقابل ہمارے پاس بالکل سچی دلیل ہے، تو پھر وہ گواہی دیتے رہیں، ہم نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ کے حضور جانا ہے، ہم قبر پہ جا کر کیا جواب دیں گے. صحیح ہو گیا. تو کبھی یہ نہیں سوچنا کہ فلاں علامہ صاحب یہ کہتے ہیں، جتنے بڑے عالم بھی ہوں، قرآن و حدیث کی دلیل اگر ان کے خلاف ہے تو ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. ولا اور نہ تتبع تو پیروی کرنا. اب دیکھیں یہ پھر سنگولر ہے، یہ آپ نے ان کے ساتھ پیچھے پڑھا نا تتبعون، تو یہ جمع تھا اور تتبع اس کا واحد ہے. اب دیکھیں اصل میں تتبعو تھا، تو پیروی کرنا، لا تتبع عین پر جزم کیوں آئی؟ عمل بنانے کے لیے. جیسے یہ فلا تشہد ہے اسی آیت کے پچھلے حصے میں، اصل صیغہ ہوتا ہے تشہدو، دال پر پیش کی بجائے جزم آ گئی عمل بنانے کے لیے. تتبعو کا عین ہٹا کر جزم آ گئی، تتبع کیوں آیا؟ عمل بنانے کے لیے. ولا تتبع اہواء، خواہشات، ہوا کی جمع ہے، الذین ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے. بی آیاتنا ہماری آیتوں کو، بی حرف ہے، آیاتی اسم ہے اور نہ ضمیر ہے. اب بازر بی نے آیاتو کو آیاتی کر دیا، ٹھیک ہے، تو نہ کو تو بدلا ہی نہیں جا سکتا نا، یہ مبنی ہے. کچھ حروف، کچھ اسم، کچھ فعل ایسے ہیں جو حروف کے اثر سے شکل نہیں بدلتی، انہیں کہتے ہیں مبنی، نہ قابل تبدیل، مبنی، بنا سے مبنی. تو نہ بھی ضمیر ہے اور ایسی ہے یہ بدلتی نہیں. ہو بدل جاتا ہے نا، ہی ہو جاتا، کا بدل جاتا ہے نا، لیکن جو ہے یہ نہ، یہ نہیں بدلتا. بھی آیاتنا ہماری آیات کو، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے گا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں. تو ہمیں پھر اللہ نے کیا حکم دیا؟ جو ہماری آیتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا اصل میں ہمیں سنانے کے لیے تھا کہ جس بات سے نبی منع کر دیے گئے اس سے ہم تو بدرجہ اولا منع کر دیے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کی خواہش کے پیچھے لگتے، آپ تو آیات کے پیچھے چلنے والے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی تاکید کر دی کہ میری آیتوں کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. تو پھر ہمیں بھی یہ سنی وابی جھگڑوں میں نہیں پڑنا، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ قرآن و سنت کی دلیل کیا ہے. والذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے، ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع ہے، جمع ہے، غائب ہے، مذکر ہے. شاباش. اگر اس کو ہم نے عمل بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ نون کو ہٹا دیں گے اور واو کے آگے الف ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. واو کے آگے الف ہو اور مضارع کی کوئی علامت نہ ہو تو وہ ماضی کا جمع مذکر غائب ہوتا. آمینو جیسے ہے، یا آپ نے یہ بھی پڑھا شہیدو. اور اگر واو الف ہو آخر میں اور شروع میں مضارع کی علامت موجود ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ امر. جیسے یومنو ہو جائے تو یہ علم کے بعد فتخرجو. لا یؤمنون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی آخرت پر. اللہ نے فرمایا ان کی پیروی نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ ریزن آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ تو اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ ان کو تو سزا جزا کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ تو یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کی زندگی ہے، گزار لو جیسے چاہے گزارنی ہے. تم تو رکھتے ہو تو تم آخرت میں پھر کہاں جاؤ گے؟ جو نہیں رکھتے ان کو بھی آخرت میں ڈنڈے پڑنے ہیں، مگر چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. تم تو رکھتے ہو نا، تم کیسے ان کو فالو کر سکتے ہو؟ وَهُمْ اور وہ بِرَبِّهِمْ اپنے رب پر، رب کے ساتھ یادلون ہمسر بناتے. یادلون عین دال لام برابر کرنے والا، تو عدل سے ہے بالکل. یادلون وہ برابر ٹھہراتے ہیں.
یعنی وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں. کس کو شریک بناتے ہیں؟ حلال و حرام قرار دینے والوں. یہاں کیونکہ قصہ ہی حلال و حرام کا چل رہا ہے. اللہ کا حق ہے کہ وہ حلال و حرام ٹھہرائے کسی چیز کو. جس کو اس نے حلال کہا وہ حلال ہے، جس کو اس نے حرام کہا وہ حرام ہے. اب اگر کوئی بندہ انسانوں کے کہنے پر حلال و حرام کے کلیے قاعدے تبدیل کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کا برابر مانتا ہے، ان کو اللہ کا شریک مانتا ہے کہ جیسے اللہ حلال کر سکتے ہیں، کوئی چیز حرام کر سکتے ہیں، یہ بندہ بھی کر سکتا ہے، میرا پیر بھی کر سکتا ہے، میرے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں. تو جس کے متعلق اس نے سوچا اس کو اس نے اللہ کا شریک بنا دیا. تو پھر شرک کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال اس بارے میں؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.